ایمی ایک اسپوکن ورڈ یا اپنے کام کو فنکارانہ انداز میں پیش کرنے والی شاعرہ ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اسقاط حمل کرایا، جو آسان کام نہ تھا۔ ایمی 3 سالہ بچے کی طلاق یافتہ ماں ہیں، جن کے مطابق جب انہیں اپنے حاملہ ہونے کا احساس ہوا تو ان کے پاس اس بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ تھا، کیونکہ وہ ٹیکساس میں رہتی ہیں۔ ریاست ٹیکساس نے ستمبر میں اسقاط حمل کے لیے امریکہ کا سب سے زیادہ سخت قانون نافذ کیا۔ ایمی، جنہوں نے اپنا پورا نام بتانے سے انکار کیا ہے، جانتی تھیں کہ ان کے پاس یہ سب عمل کرانے کے لیے صرف چند روز تھے، یعنی اس بارے میں فیصلہ کرنے، ابارشن کے لیے کلینک تلاش کرنے اور اسے کرانے کے لیے۔ حمل کے ٹیسٹ کے نتائج موصول ہونے سے پہلے ہی میں نے گوگل پر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا کہ ٹیکساس میں اسقاط حمل کے لیے کہاں جانا چاہیے، تاکہ میرے پاس انتخاب کا اختیار ہو۔ اگر سپریم کورٹ اسقاط حمل سے متعلق قواعد طے کرنے کا اختیار ریاستوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے تو ٹیکساس میں ایمی کا یہ تجربہ جلد ہی امریکہ میں مزید خواتین کے لیے بھی حقیقت بن سکتا ہے۔ اس نوعیت کا فیصلہ 1973 کے اس فیصلے کو تبدیل کر دے گا جس میں عدالت نے کہا تھا کہ حاملہ خواتین کو غیر ضروری حکومتی پابندیوں کے بغیر اسقاط حمل کروانے کا آئینی تحفظ حاصل ہے۔ ریاست اوکلاہوما نے گزشتہ ہفتے ٹیکساس کے ضوابط ہی کی طرز پر بنایا گیا ایک قانون نافذ کیا، جس میں جنین کے دل کی دھڑکن کا پتہ چلنے کے بعد اسقاط حمل پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ بیشتر خواتین میں حمل کے تقریباً 6 ہفتوں کے بعد بچے کے دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سی خواتین کے لیے حقیقت میں یہ ڈیڈ لائن اس سے بھی کم ہے۔ ایمی کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 1 ہفتے سے بھی کم وقت تھا۔ کئی فون کالز کے بعد وہ ایک کلینک سے مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ میرے پاس اپنے احساسات پر غور کرنے کا وقت بھی نہیں تھا، مجھے دیر ہو جانے کی فکر تھی۔ لیکن اسقاط حمل کے مخالف سرگرم کارکنوں کے لیے اس نوعیت کی وقت کی پابندی درست سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ ہمارا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے کہ کوئی بھی عورت اسقاط حمل کروانے پر غور نہ کرے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سے متبادل موجود ہیں۔ جو پوجمین چاہتے ہیں کہ اسقاط حمل کروانے کے بجائے حاملہ خواتین ٹیکساس میں کرائسس پریگننسی کے اس طرح کے تقریباً 200 مراکز میں سے کسی ایک میں آئیں۔ یہ مراکز خواتین کو ڈاکٹری معائنے کا وقت دلانے میں مدد کرتے ہیں اور 2.5 سے 3 سال کی عمر تک کے بچے کے لیے ضروری اشیاء کی پیشکش کرتے ہیں۔ جو کا کہنا ہے کہ یہ سب درست سمت میں ایک بڑا قدم ہے، لیکن اس کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اسقاط حمل کی تعداد میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور خواتین اسقاط حمل کے متبادل پیش کرنے والے مزید اداروں کی تلاش میں ہیں، ٹیکساس میں اب بھی اسقاط حمل کے ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں۔ اسقاط حمل کے حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ غریب خواتین کو نئے قانون کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ ایسے میں جب وہ ہمارے ہیلتھ سینٹر میں موجود ہوتی ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ٹیکساس کا قانون انہیں یہاں اسقاط حمل تک رسائی سے روکتا ہے، ان کے لیے یہ صورتحال بہت دشوار ہوتی ہے اور رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ ٹیکساس یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ سال ستمبر اور دسمبر کے درمیان ہر مہینے 1400 خواتین اسقاط حمل کے لیے ریاست سے باہر گئیں۔ خواتین اسقاط حمل کرواتی رہیں گی، ایسا صدیوں سے ہو رہا ہے، اس وقت بھی جب یہ عمل مکمل طور پر غیر قانونی تھا، اور اسی طرح اسقاط حمل سے خواتین کی موت واقع ہوتی تھی۔ لہٰذا اگر آپ یہ فیصلہ واپس لے لیتے ہیں تو اس سے آخر میں خواتین کی جانوں کو ہی خطرہ لاحق ہوگا۔ اسقاط حمل کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اسقاط حمل سے بھی تو انسانی جان جاتی ہے۔ آپ کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، یہ ایک مشکل بحث ہے جو اب کانگریس اور گورنرز کے انتخابات کے لیے چلائی جانے والی مہم میں کلیدی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس وقت امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ ڈینا مچل کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔